بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں اور ایک بہت ہی اہم مسئلے پر مجھے آپ کی رائے چاہیے۔ ایک بھائی نے یہ رائے دی ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا چینل کھولیں جس میں افواج پاکستان کی جوانوں کی، آفیسرز کی اور ہمارے سینئرز آفیسرز کی دینی رہنمائی کی جا سکے، ان کی دینی تعلیم و تربیت بھی کی جا سکے، کیونکہ میں ایک ریٹائرڈ آرمی افسر ہوں اور گزشتہ 38 سال سے میں دینی معاملات میں خاص کر عقیدے اور نظریات اور اس کی جو مسلمانوں کے اندر گڑبڑ آ چکی ہے اس کو صاف کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ ان کے عقائد کی جو خرابیاں ہیں وہ دور کی جائیں، نظریاتی طور پر ان کو مضبوط کیا جائے اور پھر اس فرقہ پرستی سے نکالا جائے۔ اور یہ جو سیاسی لوگوں نے بھی جو گڈ مڈ کیے ہوئے معاملات، تو اس معاملات میں بھی، سیاست میں بھی جو افواج پاکستان مداخلت اس کو کرنا پڑتی ہے، یہ ساری چیزیں ان کی تربیت کی جائے، ان کو ایک رہنمائی کی جائے۔ اس سلسلے میں مجھے یاد آیا جب میں نے ایک بک لکھی پاکستان کرائسس کے اوپر، تو اس کو پبلش کرنے کے لیے میں وہاں گیا، دارالاسلام جو لاہور میں ہے، سیکریٹریٹ میں ان کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، تو میں نے ان کو وہ بک دی۔ میں نے کہا یہ بک آپ اپنے پلیٹ فارم سے پرنٹ کروائیں، شائع کر دیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو وہ جو ان کے آدمی تھے جنہوں نے اس کو پہلے پروف ریڈنگ کرنا تھا اور اس کو ریکمینڈ کرنا تھا، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ان کا بھی یہ کتاب مجھے آپ کی بہت پسند آئی ہے، اور جس انداز سے آپ نے لکھی ہے یہ اپنی نوعیت کی یونیک کتاب ہے، بلکہ آپ نے اس کا نام بھی جو یونیک سولوشن رکھا ہے، یونیک سولوشن ٹو پاکستان کرائسس اینڈ عرب ورلڈز پرابلمز، اس کے اوپر ایک کتاب تھی۔ اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی اس میں بتائی گیا تھا کہ اصل ٹیررزم کی جڑیں کیسی ہیں، کہاں سے نکلتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو اس موجودہ ٹیررزم کو ہوا دیتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ڈسکس کی گئیں، تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا بھی میں اس کو پوری طرح ریکمینڈ کروں گا، بلکہ جب انہوں نے ریکمینڈ کی، جب میں دوبارہ ان سے ملاقات کرنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے بھی کچھ، اور کہتے ہیں بھئی آپ کی اس کتاب کو مجھے دوبارہ کمپوز کروانا پڑا ہے اپنے معیار کے مطابق پریزنٹ کرنے کے لیے اپنے بورڈ میں۔ اور جب میں نے بورڈ میں پریزنٹ کی تو ان کو بتایا بھئی یہ واحد کتاب ہے جو ایک ایسے آرمی افسر نے لکھی ہے جو دینی معلومات اور دینی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے والا ایک افسر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے کوئی علماء کی طرف سے لکھی گئی ہوں اسلامی تاریخ کے اوپر، تو وہ علماء تو ہیں لیکن یا تو وہ مسلک پرست ہیں اور یا وہ فوجی سسٹم کو سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ اپنی جو اسلامی تاریخ کو پوری طرح وہ پیش نہیں کر سکے ہیں۔ اور یا کچھ ایسے آرمی افیسرز ہیں بڑے سینئر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں دین کے اوپر، لیکن وہ خود عملی طور پر خود دیندار نہیں تھے۔ تو یہ ایک واحد افسر ہے جو عملی طور پر بھی دیندار ہے اور ملٹری ٹریننگ بھی لے چکے ہیں، اور سول میں بھی سیولین سے بھی ان کا واسطہ ہے۔ تو ایسے آدمی کی جو کتاب ہے وہ مارکیٹ میں انسانوں کی اور مسلمانوں کی اور خاص کر پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اس طرح کی ریکمنڈیشن انہوں نے اس بک کے ساتھ کی۔ تو بہرحال وہ چونکہ دارالاسلام والے بھی ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، اہل حدیث ٹائپ ہیں، تو ان کا وہ بورڈ بیٹھا، تو انہوں نے اس بک کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو بک ہے یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دوبارہ انہوں نے اس کو اپیل کی اور ساتھ ہی کہا کہ آپ کے مسلک کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں اگر آپ وہ نکال دیں تو پھر اس کو ہم پرنٹ کروا دیں گے۔ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ اگر وہ چیزیں ہم نے نکال دیں تو پھر مصنف کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو وہ اس پر انہوں نے آخر میں کہا بھی، کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے وہ پرنٹ نہیں کی ہے۔ تو دیکھیے اس طریقے سے تو وہ چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ باقی اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اپنے نظریات
کو دنیا والوں تک پہنچاؤں، اور ہر ایک کا یہ حق ہے. جس طرح آج کل یہ بہت سیاسی انداز سے یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے اس کو، اور ہمارے قانون کے اندر بھی ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا ویو پوائنٹ لوگوں کے سامنے بیان کرے. اور مسلمان اور مومن تو نہ صرف اس کا حق ہے بلکہ اس کے اوپر فرض ہے کہ یہ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائے. تو اس سلسلے میں اگر ایک بالکل علیحدہ چینل کھولا جائے، اس کے اندر خالص یہ آرمی پرسنلز کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے ہیں اس کے اوپر کمنٹس کیے جائیں، ان کی رہنمائی کی جائے، اور ان کے عقائد کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی نشاندہی کی جائے، تو ایک موٹیویشن جو ہے وہ چیزیں ان کے سامنے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوج ہے یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی، پہلے سے زیادہ یقین کریں مضبوط ہو جائے گی. کیونکہ نظریاتی طور پر جو لوگ مضبوط ہوتے ہیں وہ جنگیں لڑ سکتے ہیں، کیونکہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ول پاور سے لڑی جاتی ہیں. وہ دل گردہ مضبوط ہونا چاہیے اور اپنا مشن معلوم ہونا چاہیے، مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیوں لڑ رہا ہوں. جو وہ تو بندہ جان دینے جا رہا ہے، اگر جان دینے کے لیے کنسیپٹ کلیئر نہ ہو تو یقین کیجئے پھر معاملہ جو ہے نا وہ بڑا گڑبڑ ہو جائے گا. کیونکہ عقائد بھی درست ہونے ضروری ہیں، تب وہ شہید ہوگا، ورنہ پوری دنیا اس کو شہید کہتی رہے، آرمی والے اس کے اوپر پھولوں کی چادریں چڑھاتے رہیں، پوری دنیا کے مفتی ان کو شہید کہہ دیں، لیکن اگر عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر شرک ہے، تو بتاؤ اس سے بڑا کوئی ظلم اور اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے آگ کے اندر اتار دیا، اور پیچھے یہ لوگ سمجھتے رہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ جنت الفردوس میں پہنچ گئے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے. تو اصل میں یہ معاملہ ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے یہ مشورہ لینا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے اگر کوئی چینل کھولا جائے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے اور کس انداز سے اس کو آگے بڑھایا جائے. تو جو بھی آپ بھائیوں کے مشورے آئیں گے انشاءاللہ اس کے مطابق لائے عمل تیار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر و برکت لائے اس کے اندر. بہت ہی خلوص نیت کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی رہنمائی فرمائے، ان کے عقائد کے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے. اور آج کل کا یہ ماحول ہے، ہر طرف سے گدوں کی طرح نظریں جمائے پاکستان کے اوپر پوری دنیا، یہود و نصارہ اور یہ دوسرے سارے اس کے اوپر نظریں جمائے ہیں، خاص کر ہمارے ایٹمی اثاثوں کے اوپر اور ہماری افواج کے اوپر اور ہمارے ملک کے اوپر کیسے کیسے لوگوں کو مسلط بھی کیا جاتا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے. اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو غارت کرے گا اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے گا. پاکستان تو بنا ہی اسی مقصد کے لیے ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگرچہ یہ نعرہ جنہوں نے لگایا تھا وہ اس سے پوری طرح واقف نہیں تھے، ورنہ پاکستان بننے کے بعد اس ملک کے اندر ذرا برابر شرک کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی، شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن افسوس کہ شرک اور بڑھ گیا. یہ ثبوت ہے اس بات کی کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے تھے. اور ابھی پھر ہمارے عمران خان صاحب بھی دوبارہ اس کو کہتے ہیں کہ میں نیا پاکستان، نئی آزادی کی جنگ، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاتے ہیں. مطلب ان کو بھی کوئی نہیں پتہ ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ مزاروں کے سامنے جا کے سجدہ کریں، وہاں رکوع کریں، قدم بوسیاں کریں، چوکھٹوں کو چومیں. تو یہ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے، یہ تو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں جانتے ہیں آپ. اسی طریقے سے ہماری جو فوج ہے یہ پوری طرح یکسو ہونی چاہیے. ان کے اندر ذرا برابر یہ فرقہ بندی نہیں ہونی چاہیے. ان سے بلکہ ایک عہد لیا جانا چاہیے. جب وہ پاکستان کے اندر جہاں پاکستان کی سالمیت کی قسم کھاتے ہیں آفیسرز پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اوپر، میں نے بھی قسم کھائی تھی، تو یہ بھی قسم کھانی چاہیے ان کو. یعنی حلف کے اندر لکھا جائے جتنے بھی حلف لیے جاتے ہیں، چاہے یہ سول سروسز کے اندر ہوں لوگ، چاہے یہ جو وزیر اعظم اور صدر اور یہ حلف لیتے ہیں، یا ایم این اے اور ایم پی اے حلف لیتے ہیں، تو اسی طرح آفیسرز بھی، فوجی بھی، ہر ایک سے حلف لیا جائے کہ میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نام لے کے کہ میرا بریلویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا دیوبندیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اہل حدیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا صوفیزم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری چیزیں. اسی طریقے سے جمہوریت سے میرا کوئی تعلق نہیں. اس طرح عہد لیا جائے. یہ سارے مشرکانہ نظام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو اسلام ہے بالکل بہترین ہے. میں اس کو مانتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور اس طریقے سے مانتا ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیش کیا اور صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا اور اس کو آگے بیان کیا. اس انداز سے جب چیزیں سامنے آئیں گی تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت آئے گی.